الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الركاز الخمس. قال مالك بن إدريس الركاز جسم الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت لقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل اسم الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا أخرج منه شيء. قيل له وقد يقال لمن وهب له شيء وربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم نقضه، وقال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العزماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب في الركاز الخمس. رکاز میں خمس ہے، تین الفاظ ہیں، رکاز ہے، معدن ہے، کنز ہے۔ معدن اس میں اتفاق ہے کہ معدن اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور میں نے تعبیر کی مخلوق اور رب العباد کے ساتھ۔ اور کنز اس میں اتفاق ہے کہ کنز اس کو کہتے ہیں جس کو بندوں نے دفن کیا، مدفون العباد۔ رکاز میں اختلاف ہے، رکاز میں ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ رکاز اور معدن ایک چیز ہے۔ یعنی جو مائن ہے وہ معدن ہے اور جو مائن ہے وہ رکاز ہے۔ احناف کی نزدیک رکاز عام ہے، رکاز اس کو بھی کہتے ہیں جو بندوں نے دفن کیا، رکاز اس کو بھی کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی خزانے کو بھی کہتے ہیں جو کنز ہے، اور مائن کو بھی کہتے ہیں کہ مائن میں سونا چاندی وغیرہ ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ اب احناف کہتے ہیں کہ جو معدن ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر وہ غیر مملوک زمین میں ہے، غیر مملوک زمین میں، تو للواجد بعد الخمس، خمس ادا کرے، باقی واجد کے لیے ہے۔ واجد کا مطلب پانے والا۔ اور اگر زمین مملوک میں ہے، اپنی زمین میں، تو وہ مالک کے لیے ہے بعد الخمس، خمس ادا کرے، باقی مملوک ہے، مالک کے لیے ہے۔ اور اگر اپنے مکان میں مل جائے تو لا شیء فیہ، اس میں کچھ نہیں، وہ مالک الدار کے لیے ہے، من غیر وجوب شیء علیہ، اس پر کچھ لازم نہیں۔ اور کنز جس کو خزانہ کہتے ہیں جو بندوں نے رکھا ہے، اگر کنز اسلامی ہے تو فی حکم لقطہ، لقطہ کی طرح ہے، اس کا اعلان کرے گا، اگر مالک مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر مالک نہیں ملا اور غنی ہے تو پھر صدقہ کرے گا، اور اگر غنی نہیں تو خود لے لے گا۔ اور اگر کنز جاہلی ہے، یعنی وہ کنز ہے جس پر جاہلیت کی علامات ہے، اسلامی علامات نہیں ہے، تو اگر وہ غیر مملوک زمین میں ہو تو للواجد بعد الخمس، واجد کے لیے ہے بعد الخمس،
اور اگر وہ زمین مملوک میں کسی کو خزانہ مل گیا تو زمین مملوک میں للواجد واجد کے لیے ہے کنز عند ابی یوسف، اور امام محمد کہتے ہیں کہ لأول مالک، اس زمین کا جو بھی پہلے مالک ہو اس کے لیے ہے۔ تو امام ابو یوسف کا قول آسان ہے کہ بس خزانہ ہے، جاہلیت کا خزانہ ہے، تو جو جاہلیت کا خزانہ اس کو مل گیا تو اس میں خمس دے دے، اور خمس کے بعد باقی واجب کے لیے ہے، جس کو ملا ہے اس کے لیے بعد الخمس، خمس کے بعد۔ تو گویا کہ معدن میں بھی خمس ہے اور کنز میں بھی خمس ہے، جیسے آپ نے سنا معدن میں خمس ہے، بعد الخمس بتایا الا یہ کہ اپنے مکان میں ہو، اور اگر کنز جاہلی ہو تو وہ واجب کے لیے ہے بعد الخمس اگر غیر مملوک میں ہے، اور اگر مملوک میں ہے تو پھر وہ واجب کے لیے ہے، اور امام محمد کے نزدیک لأول مالکین کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ مصنف اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ متفق ہے، یعنی یہ کہ رکاز اور معدن مصنف کے نزدیک ایک ہے، اور احناف کے نزدیک رکاز عام ہے، معدن کو بھی کہتے ہیں اور کنز کو بھی کہتے ہیں۔ اور احناف کی دلائل یہ ہے کہ ابو عبید نے لکھا ہے جو امام اللغت ہے، زمخشری نے لکھا ہے جو امام اللغت ہے، صاحب القاموس نے لکھا ہے جو امام اللغت ہے، صاحب منتہی العرب، عرب نہیں ہے حمزہ کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ سب نے لکھا ہے کہ رکاز دونوں کو کہتے ہیں، معدن کو بھی شامل ہے اور کنز کو بھی شامل ہے۔ اور ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں کہ اہل لغت نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کا بھی تقاضا ہے کہ رکاز شامل ہے معدن کو اور کنز کو، اس لیے کہ بیہقی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے مر رکاز یا رسول اللہ، رکاز کیا ہے؟ قال الذهب الذي خلقه الله في الارض، یہ ذہب کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا، وہ بھی ہے یوم خلق الارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکاز معدن کو شامل ہے، رکاز معدن کو شامل ہے۔ تو یہ میں نے الٹا بیان کیا، یعنی میں نے یہ کہا کہ احناف کے نزدیک رکاز معدن اور کنز دونوں کو شامل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، لیکن دوسری طرف جو ائمہ ثلاثہ ہے وہ کہتے ہیں معدن رکاز نہیں ہے، رکاز صرف کنز کو کہتے ہیں، تو ان کی نزدیک رکاز معدن نہیں بلکہ الرکاز مخصوص بالکنز، رکاز مخصوص ہے کنز کے ساتھ، یعنی خزانے کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مر رکاز یا رسول اللہ، قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض یوم خلق الارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس دن جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ رکاز ہے۔ تو دیکھو رکاز معدن کو شامل ہوا، تو معلوم ہوا کہ رکاز کنز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رکاز کنز اور معدن دونوں کو شامل ہے۔ اس کی سند میں عبداللہ ہے، عبداللہ ابن سعید ضعیف ہے لیکن تائید کے لیے ہے۔ دوسری دلیل
بیہقی کی روایت ہے حضرت عمر سے، حضرت عمر جعل المعدن بمنزلۃ الرکاز، کہ معدن کو رکاز میں شامل کر دیا ہے، تو رکاز معدن کو شامل ہے، تو یہ کہنا کہ رکاز معدن کو شامل نہیں، رکاز صرف کنز کو کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوا۔ تیسری روایت جس سے استدلال کرتے ہیں ابو داود کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فی کنز وجدہ الرجل، ایک کنز، دیکھو یہاں کنز آیا، کنز کا مطلب خزانہ ہے جس کو بندوں نے دفن کیا ہے، جس کو انسان نے دفن کیا ہے۔ فی کنز وجدہ رجل، کنز کو ایک آدمی نے پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کنت وجدتہ، اگر تم نے اس کو پایا ہے، فی قریۃ مسکونۃ، اس بستی میں جس میں لوگ رہتے ہیں، او فی سبیل میتاء، یا اس راستے میں جس راستے پر لوگ آتے جاتے ہیں، فعرف ہو، تو اس کا اعلان کرو۔ وَإِن كُنْتَ وَجَدتَّهُ فِي خَرَبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ، اور اگر تم نے غیر آباد جگہ میں پایا ہے، او فی قریۃ غیر مسکونۃ، یا وہ بستی جس میں لوگ نہیں رہتے، او فی غیر سبیل میتاء، یا وہ راستہ ہے جس پر لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، ففیہ، یعنی ففی الکنز، وفیہ ففی الکنز، ما قبل میں کنز ہے، وفی الرکاز الخمس، دیکھو کنز کی اوپر رکاز کو عطف کیا، اور عطف مغایرت کے لیے ہے، تو معلوم ہوا کہ رکاز کنز کے علاوہ ہے، اور جب رکاز کنز کے علاوہ ہے تو معدن کو شامل ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ کا یہ کہنا کہ رکاز کنز ہے اور غیر کنز کو شامل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ابو داود کی روایت ہے، آپ کو بتایا اس کی سند صحیح ہے، تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ رکاز کنز کو بھی شامل ہے، معدن کو بھی شامل ہے، تو یہ کہنا کہ رکاز معدن کو شامل نہیں ہے، صرف کنز کو کہتے ہیں، صحیح نہیں۔ مصنف اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے قال بعض الناس یہاں آیا ہے، وقال مالک، امام مالک، وابن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ، الرکاز دفن الجاہلیت، رکاز اس کو کہتے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں دفن کیا ہو لوگوں نے، یعنی الرکاز کنز الجاہلیہ، دون المعدن، معدن نہیں ہے، یہ قلیل ہی و کثیر ہی الخمس، اس کی قلیل اور اس کی کثیر میں خمس ہے۔ ولیس المعدن برکاز، اور معدن مائن رکاز میں شامل نہیں ہے، تو رکاز صرف کنز کو کہتے ہیں، اس میں خمس ہے، اور رکاز مائن کو شامل نہیں ہے، مائن میں خمس نہیں بلکہ مائن میں زکوٰۃ ہے سال گزرنے کے بعد۔ اب مصنف اس کی دلائل بیان کرتے ہیں، اس چیز کی دلائل بیان کرتے ہیں کہ رکاز معدن کو شامل نہیں ہے، صرف کنز ہے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدن کے بارے میں فرمایا کہ المعدن جبار، معدن ضائع ہے، یعنی اگر معدن میں کوئی گر گیا تو تو تاوان نہیں ہے، صاحب البیت پر تاوان نہیں، اگر کنویں کے اندر گر گیا، کنواں بنا رہا ہے تو اس پر تاوان نہیں۔ تو پھر کیا فرمایا؟ وفی الرکاز الخمس، تو مصنف یہ استدلال کرتے ہیں، پہلا استدلال یہ کرتے ہیں کہ اگر رکاز معدن کو شامل ہے تو پھر یہ عبارت ہوتی وفیہ الخمس، اور اس کے اندر خمس ہے،
تو یہاں پھر رکاز کیوں آیا، فی ہی کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر رکاز کا لفظ اس لیے آیا، فی ہی نہیں آیا، تاکہ رکاز دونوں کو شامل ہو جائے، یعنی رکاز کنز کو بھی شامل ہے اور رکاز معدن کو بھی شامل ہے۔ تو یہ ذکر العام بعد الخاص، خاص کے بعد عام کا ذکر ہے۔ تو پھر رکاز میں خمس ہے جو معدن بھی ہے اور کنز بھی ہے۔ اگر فی ہے آتا تو پھر صرف معدن میں خمس ہوتا، حالانکہ کنز میں بھی خمس ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فی الخمس اس وجہ سے نہیں آیا۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر رکاز اس لیے آیا تاکہ مخلوق اور مدفون دونوں کو شامل ہو جائے، مخلوق اللہ، مدفون العبد۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فی اس لیے نہیں آیا اور پھر رکاز آیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی حفرہ میں، یعنی وہ جو کھدائی کی ہے اس میں خمس ہے، حالانکہ خمس اس میں نہیں ہے جس کی کھدائی ہوئی ہے، بلکہ خمس اس میں ہے جو نکالا گیا ہے۔ زمین کے اندر خمس نہیں، جو نکالا گیا ہے اس میں خمس ہے، اس لیے فی ہے آیا، اس لیے پھر رکاز آیا۔ تو یہ ذکر العام بعد الخاص ہے۔ اور دیکھو رکاز ما اور کسا کو کہتے ہیں، اور ما اور کسا عام ہے جس کو گاڑا گیا ہو، انسان نے گاڑا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑ کے رکھا ہے۔ جیسے مرکز اس کو کہتے ہیں جس میں آپ لوگ شب جمعے کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی غلطی سے، تو اس کو مرکز کہتے ہیں، حالانکہ وہاں سونا چاندی نہیں، وہاں مرکز ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس کو مرکز کہتے ہیں، اور مرکز رکاز سے ہے۔ تو یہ پہلی دلیل آ گئی اور اس کا جواب بھی آ گیا کہ فی کیوں نہیں آیا، پھر رکاز آیا۔ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ خَمْسَةً، اور عمر بن عبدالعزیز نے معین سے زکوٰۃ لی ہے، 200 میں 5 زکوٰۃ ہے، اور خمس کو نہیں لیا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ دیکھو معدن اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کے اندر خمس نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، تو ان کا قول تابعین پر حجت نہیں، ابو حنیفہ پر۔ نمبر 2 جواب یہ ہے کہ لعلہ اخذہ بعد تکمیل السنۃ، جب سال مکمل ہو گیا اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یعنی جب نکلا تو خمس لے لیا، جب سال پورا ہو گیا تو کیونکہ سونا چاندی ہے، اگر سونا چاندی ہو تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ ہے سال پورے ہونے کے بعد۔ تو اس میں خمس کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس میں زکوٰۃ کا ثبوت ہے۔ فقال الحسن، یہ تو تیسری دلیل ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ما كان من رکاز فی ارض الحرب ففیہ الخمس، جو رکاز ہے فی ارض الحرب، زمین حرب میں رکاز اور خزانہ ہے، ففیہ الخمس، بس اس کے اندر خمس ہے۔ وما كان من ارض السلم، اور جو صلح والی زمین میں ہے، ففیہ الزکاۃ، تو اس میں ففیہ الزکاۃ، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی دلیل ہے، یہ اس لیے دلیل ہے کہ مصنف نے کہا کہ معدن رکاز نہیں ہے، تو معدن کے اندر فرماتے ہیں ما کان من ارض السلم ففیہ الزکاۃ، دیکھو اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور اس کے اندر خمس کا ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہے اور خمس نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسن نے جو کہا ہے کہ ما کان من رکاز ففیہ الخمس،
وما كان من ارض السلم ففيه الزکات، اور جو رکات ارض السلم میں ہو تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ اس کا جو پہلے حصہ ہے یہ تو ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے، سب کے خلاف ہے، اس لیے کہ ارض الحرب میں جو رکاز ہو تو اس کے اندر خمس نہیں ہے، تو ففیہ الخمس کیسے بنے گا؟ اور جو دوسرا جز ہے وما كان من ارض السلم ففیہ الزکاۃ، جو رکاز ہے اور سنا والی زمین میں ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اس میں خمس نہیں ہے۔ تو اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا اجتہاد ہے۔ حسن بصری نے اجتہاد کیا کہ جو ارض الحرب کے اندر آدمی کو خزانہ مل جائے، اب رکاز کا لفظ ہے تو رکاز تو عام ہے، احناف کہتے ہیں رکاز کنز کو بھی کہتے ہیں، اور رکاز معدن کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا اجتہاد یہ ہے کہ جو ارض الحرب کے اندر رکاز ملے وہ فی حکم الغنیمت ہے، جب غنیمت کی طرح ہے ففیہ الخمس، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ وما كان من ارض السلم، اور جو مسلمانوں کی زمین یا سنا والی زمین میں ہے تو وہ ارض الحرب نہیں ہے، ففیہ الزکاۃ، تو پھر ان کے اندر زکوٰۃ ہے، اور مراد زکوٰۃ سے خمس ہے، ففیہ الزکاۃ یعنی ففیہ الخمس، اس لیے کہ رکاز کا لفظ ہے، اور رکاز تو معدن کو بھی شامل ہے اور رکاز کنز کو بھی شامل ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور مراد من الزکاۃ الخمس، اور زکوٰۃ سے مراد خمس ہے۔ زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے تو یہ خمس بھی پاک کرنے والا ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر امان کے داخل ہو جائے اور کسی چیز کو پایا تو اس میں خمس نہیں ہے، اور وہ مال غنیمت کے ساتھ نہیں، مال غنیمت کے حکم میں نہیں ہے اذا دخل بغیر امان، اور اگر داخل ہوا امان کے ساتھ تو اس کو واپس کرے گا اگر زمین مملوک میں ہے۔ تو یہ مصنف کی دوسری دلیل ہو گئی۔ حسن کہتے ہیں ما کان من رکاز، جو خزانہ ہے ارض الحرب میں تو اس میں خمس ہے، وما کان من ارض السلم ففیہ الزکاۃ، فیہ الزکاۃ یہ محل ترجمہ ہے کہ دیکھو اس میں زکوٰۃ ہے اور اس کے اندر خمس نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے، والمراد من الزکاۃ الخمس۔ وَإِنْ وَجَدْتَ لُقْطَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، اور اگر تم کو اٹھائی ہوئی چیز مل گئی دشمن کے پاس، فَعَرِّفْهَا، تو اس کا اعلان کرو، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ، بس اگر وہ دشمن کی چیز ہے تو اس میں خمس ہے، اس لیے کہ وہ حسن بصری کے نزدیک مال غنیمت کی طرح ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر بغیر امان کے داخل ہوا ہے تو اس میں خمس نہیں ہے، اور اگر امان کے ساتھ داخل ہوا ہے تو اس کو واپس کرے۔ وقال بعض الناس، یہ بعض الناس پہلی مرتبہ آیا، اور یہ بعض الناس ضروری نہیں ہے کہ احناف کے رد کے لیے ہو، بلکہ کبھی کبھی قال بعض الناس امام شافعی کی تردید کے لیے ہوتا ہے، جیسے باب ترجمۃ الحکام میں ہے، اور کبھی کبھی قال بعض الناس امام ظفر کی تردید کے لیے ہے، کبھی عیسیٰ ابن ابان کی تردید کے لیے ہے، اور کبھی موافقت کے لیے ہے اور کبھی مخالفت کے لیے ہے۔ یہاں قال بعض الناس مخالفت کے لیے ہے اور احناف کی مخالفت کے لیے ہے۔ اب مصنف نے صراحت کیوں نہیں کی قال الاحناف یا قال ابو حنیفہ کیوں نہیں کہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے جو غلط ہے، وہ غلط وجہ یہ ہے کہ بعض الناس
تعظیم اور اکرام کے لیے، الابہام للتفخیم وهذا لا يصح، اس لیے کہ تعظیم تو نہیں، وہ تو تردید کر رہے ہیں۔ نمبر 2، قال بعض الناس شمولیت کے لیے اور عموم کے لیے، یا احناف ہو یا غیر احناف، سب کا مذہب بعض الناس سے بیان کر دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ احتیاط کے لیے مصنف کو صحیح سند کے ساتھ جب مذہب نہیں پہنچا ابو حنیفہ کا تو قال بعض الناس کہا، اگر قال ابو حنیفہ کہتے تو پھر تو سند کی ضرورت ہوتی کہ حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال ابو حنیفہ، تو چونکہ صحیح سند کے ساتھ نہیں، اس لیے فرمایا۔ ممکن ہے کہ قال بعض الناس اس لیے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ علاقہ سب احناف کا ہے جہاں امام بخاری رہتے۔ قال بعض الناس المعدن رکاز، یہ معدن بھی رکاز میں شامل ہے، مثل دفن الجاہلیت، جیسے جاہلیت کا خزانہ، تو رکاز دونوں کو شامل ہے، معدن کو اور خزانے کو، یہ احناف کا مذہب ہے۔ دلیل، اب جو اصل دلائل ہے اس کو مصنف نے بیان نہیں کیا۔ اصل دلائل تو وہ ہے جو بیہقی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا ابو داود کی روایت ہے، یا اہل لغت کے اقوال ہے، وہ اصل دلائل ہے، ان کو بیان نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَضَ الْمَعْدِنُ، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ أَرْكَضَ الْمَعْدِنُ، معدن رکاز بن گیا، تو معدن پر ارکضہ کا اطلاق آیا، تو معدن رکاز بن گیا، یعنی مائن کے اندر بہت ساری چیزیں نکل آئی، تو یہ دلیل بنائی، حالانکہ یہ دلیل احناف بیان نہیں کرتے، ارکض المعدن کہ مائن رکاز بن گیا۔ بالفرض اگر احناف یہ کہتے ہیں تو یہ علی سبیل عموم ہے کہ معدن خزانہ بن گیا، یعنی جیسے خزانے میں بہت کچھ ہوتا ہے تو معدن کے اندر بہت کچھ پیدا ہوا، اور معدن کے اندر بہت کچھ ہمیں ہاتھ آ گیا، تو یہ علی سبیل مجاز ہو جائے گا۔ اذا اخرج منہ شیء، جب اس میں سے چیز نکلے، قیل لہو، تو جواب میں کہا جائے گا، فقد یقال، پس کبھی کہا جاتا ہے، لمن وہب لہ الشیء وربح ربحا کثیرا، اس کو کوئی چیز ہبہ ہو جائے اور اس نے بہت فائدہ کمایا، او کثر ثمرہ، یا بہت ثمر پیدا ہوا، تو اس سے کہا جاتا ہے ارکست، کہتے ہیں ارکست نہیں کہتے بلکہ ارکض الرجل، یعنی آدمی صاحب خزانہ بن گیا، تو مصنف کہتے ہیں پھر تو ہر چیز خزانہ، ہر چیز رکاز بن جائے گا، یا ہر ربح رکاز بن جائے گا، یا ثمر بھی رکاز بن جائے گا، اس لیے کہ ارکض الرجل کا مطلب صاحب رکاز بن گیا، تو پھر جب صاحب رکاز بن گیا تو چاہیے کہ ثمر بھی رکاز ہو، ولم یقل به احد، اور یہ کسی کا مذہب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ارکض الرجل کہتے ہیں یہ اصل علی سبیل المجاز کہتے ہیں، یعنی مجازن کہتے ہیں کہ ارکض الرجل، آدمی صاحب خزانہ بن گیا، یعنی بہت بڑا فائدہ مشابہ ہے خزانے کے ساتھ، تو یہ علی سبیل التشبیہ ہے۔ اور ارکض المعدن میں علی سبیل الحقیقت بھی بن سکتا ہے، اور علی سبیل المجاز بھی۔ علی سبیل الحقیقت یہ ہے کہ ارکض المعدن، معدن رکاز بن گیا، یعنی مائن کے اندر ایسا ہے جیسے رکاز ہو گیا ہو، تو رکاز معدن کو شامل ہے، اور یا علی سبیل المجاز ہے کہ اب اس کا بہت فائدہ ہوا، جیسے خزانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، تو ارکض المعدن کا مطلب یہ ہے کہ معدن خزانہ بن گیا، یعنی معدن سے بہت کچھ حاصل ہوا۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، ارکض الرجل یہ علی سبیل المجاز ہے تو ارکض المعدن بھی علی سبیل المجاز ہے،
کہ معین سے بہت فائدہ ہوا، ثم ناقضہ، پھر اس نے اپنی بات کو توڑا ہے، بعض الناس نے اپنی بات کو توڑا، قال اور کہا لا بأس ان یکتمہ، کوئی حرج نہیں کہ اس کو چھپا دے، یعنی خمس نہ دے، ولا یؤدی الخمس، تو ایک جانب کہتے ہیں کہ معدن میں خمس ہے، اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ معدن میں خمس کو ادا نہ کرے کوئی حرج نہیں، اگر ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ولا یؤدی الخمس، یہ اس صورت میں اذا ظن انه لا يعطى شيء، جب اس کو یقین ہے کہ مجھے حاکم کچھ نہیں دے گا، تو پھر اس کو چھپا دے اور اپنے طور پر خمس ادا کرے، اور اس کو یقین ہے کہ حاکم سب کچھ لے لے گا۔ نمبر 2، لا بأس ان یکتمہ اذا ظن انه یتهم بالسرقۃ، جب اس کا خیال ہے کہ اس پر تہمت لگائی جائے گی کہ اس نے تو چوری کی ہے، جب یہ ہو تو اس لیے لا یؤدی الخمس، خمس ادا نہ کرے حاکم کو، اپنے طور پر ادا کرے۔ اور تیسرا یہ ہے جب حاکم ظالم ہو اور وہ خمس ادا نہیں پہنچاتا نہیں ہے فقراء کو، تو پھر لا یؤدی الخمس بل یعطیہ الفقراء، فقراء کو دے دے۔ تو یہ تین جواب ہو گئے۔ ایک جواب یہ ہے اذا ظن انه لا يعطى، نمبر 2 لا يؤدي الخمس اذا ظن انه يتهم بالسرقة، نمبر 3 اذا ظن ان الحاکم لا يعطي الفقراء شيئا، تو پھر خود فقراء کو دے دے۔ اسی طرح جو حضرات فرماتے ہیں کہ معدن رکاز میں شامل نہیں ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ، اور معدن کے اندر خمس نہیں ہے، تو وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جو مشکات میں آپ نے پڑھی ہے، بلال ابن حارث سے مروی ہے، فتلک المعادن القبلیۃ، یہ وہ معادن ہے جو القبلیۃ، جو جاہلیت کے ہیں، لا تؤخذ منها الا الزکوٰۃ، اس میں سے صرف زکوٰۃ لیتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں معدن ہے اور اس میں صرف زکوٰۃ ہے، معدن کے اندر خمس نہیں، تو اے احناف تم کیوں کہتے ہو کہ معدن میں بھی خمس ہے، کنز میں بھی خمس ہے؟ اس کا جواب، ایک جواب یہ ہے کہ ھذا منقطع، یہ روایت منقطع ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے لا تؤخذ منها الا الزکوٰۃ، یعنی الا الخمس، اس میں سے صرف خمس لیں گے، زکوٰۃ سے مراد خمس۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ لا تؤخذ منها الا الزکوٰۃ بعد اتمام السنۃ، جب سال مکمل ہو جائے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ لیں گے، بار بار اس میں سے خمس نہیں لیں گے۔ تو یہ پہلا بعض الناس ہے جو آپ کے سامنے آیا، اور مصنف رحمہ اللہ نے خواہ لغت وغیرہ کو ملایا، ارکز المعدن ہے اور ارکست ہے، اور کوئی خاص دلیل بیان نہیں کی، جبکہ احناف کے پاس اس مسئلے میں دلائل ہے، وہ دلائل لغت کی بھی ہے، بیہقی کی بھی ہے، ابو داود کی بھی ہے، حضرت عمر کا قول بھی ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، اگر جانوروں نے کسی کو رون ڈالا، کسی کو کچل ڈالا، تو جبارن اس میں کوئی دیت نہیں ہے، لغو ہے، اس میں کوئی تاوان نہیں ہے۔ اذا لم يكن معه سائق او قائد فالبئر جبار، اور اگر کنواں کوئی کھدائی کرتا ہے اور اس میں وہ مر گیا تو لا دیت فیہ، اس میں دیت نہیں ہے اس آدمی پر جس کا کنواں ہے۔ والمعدن جبار، اور مائن جبار ہے۔ تو مصنف نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ والمعدن جبار، مائن کے اندر خمس وغیرہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ پہلے بتایا کہ معدن کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اب کہتے ہیں جبار کا مطلب کچھ بھی نہیں۔
جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مائن کی کھدائی کوئی کر رہا ہے اور وہ اس کے اندر مر گیا، اس کے اوپر پتھر گر گیا اور مر گیا، تو جبار لا دیت فیہ، اس میں دیت نہیں ہے. یہ نہیں کہ صاحب المعدن کے اوپر اس کی دیت آئے گی، یہ مطلب ہے. تو جبار کا یہ مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ نتنگ، اس لیے کہ حضرت آپ نے تو خود فرمایا کہ معادن کے اندر زکوٰۃ لیتے تھے. وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ 200 خَمْسَةً. تو یہاں کیسے کہتے ہیں کہ المعدن جبار، معدن نتنگ ہے، اس لیے المعدن جبار اس کی معنی یہ ہے کہ اس میں مرنے والا اس کی دیت کسی پر نہیں. وفي الرکاز الخمس، اور رکاز میں خمس ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے فی الکنز الخمس، اور احناف کہتے ہیں فی الکنز والمعدن الخمس. کنز اس میں بھی خمس ہے جو خزانہ ہے، اور معدن مائن اس میں بھی خمس ہے. باب قول اللہ تعالی والعاملین علیہا، اور عاملین علیہا جو زکوٰۃ پر ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ وہ غنی ہو. ومحاسبۃ المصدقین مع الامام، اور عاملین امام کے ساتھ حساب کتاب کریں گے، یعنی اگر وہ کسی پر ظلم کرتے ہوں تو امام ان کے ساتھ حساب کتاب کرے گا. لیکن تم ان سے صدقہ منع مت کرو، بلکہ تم ان سے صدقہ لے لو، تم ان کو صدقہ دے دو، اور ان کے ساتھ جھگڑا مت کرو. ان کے ساتھ جھگڑنا امام کا کام ہے، آپ کا کام نہیں. حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابی حمید الساعدی. ابو حمید کا نام عبد الرحمن ہے. قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، ایک آدمی کو مقرر کیا علی صدقات بنی سلیم، یدعى ابن اللتبیہ، جس کو ابن لتبیہ یا لتبیہ کہتے ہیں، نام عبداللہ ہے. فلما جاء حاسبہ، آنے کے بعد اس کے ساتھ حساب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ہدیہ ہے، اور یہ زکوٰۃ کا مال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے تو تم کو کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے جو کچھ تم کو ملا ہے وہ بھی شامل کر دو، وہ بھی بیت المال میں دے دو. اس سے معلوم ہوا کہ عاملین ہدیہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ان کے ہدیہ لینے میں یہ شبہ ہوگا کہ انہوں نے ہدیہ لیا اور زکوٰۃ میں کمی کر دی. بخلاف اس کے جو چندی کے لیے جانے والا ہے مدرسے کی طرف سے، وہ ہدیہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہدیہ لینے کی وجہ سے مدرسے کے چندے میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ مدرسے کا چندہ مقرر تو نہیں ہے کہ فلان اتنا دے گا، کم اگر دے دیا تو اس کو جیل بھیج دیں گے، یہ احتمال نہیں. اب اس کے بعد اس باب میں فرماتے ہیں باب استعمال ابل الصدقۃ والوانھا لابناء السبیل. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ امام ایک صنف کو منفعت کے ساتھ خاص کر سکتا ہے کہ صرف مسافرین دودھ کو استعمال کریں گے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام احمد بھی فرماتے ہیں، 3 کو دینا پڑے گا، اور 3 توبہ. امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صدقات کے مصداق ہے اور صدقات کے مصارف ہے، سب کو دینا پڑے گا، اور ہر ایک میں سے 3 کو دینا پڑے گا. فقراء 3، مساکین 3، مؤلفۃ القلوب 3، عاملین 3، اسی طرح الی آخرہ، سب میں سے 3 کو دینا پڑے گا. مصنف کہتے ہیں ایسا نہیں ہے.
بلکہ ایک کو بھی دینا کافی ہے. اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. صرف ایک کا ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ترد علی جمیع المصارف. اسی طرح قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یأخذ الصدقات. جب اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو لے لیا تو پھر سب مصارف کی ضرورت نہیں ہے، ایک مصرف کو دے دے یا سب کو دے دے. حدیث میں آتا ہے ما تصدق الرجل ما تصدق احد بصدقة من مال طیب ولا يقبل الله الا الطیب الا اخذه الله بیمینہ. جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ایک کو دے دے، متعدد کی ضرورت نہیں ہے. باب استعمال ابل الصدقۃ والبانها لابناء السبیل. صرف ابن سبیل استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ ایک ہے. ابناء السبیل ایک صنف ہے. دوسری روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ آئے تھے جن کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بیمار ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ جائے اور ابل صدقہ کا دودھ پیے. تو ابل صدقہ کی دودھ کے ساتھ ابن سبیل کو خاص کیا. دودھ پینے اور پیشاب کا ذکر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس أن أناسا من عرينة اجتبوا المدينة. مدینہ منورہ کو ناموافق پایا. فرخص لهم النبي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يأتوا ابل الصدقة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ابل صدقہ کے پاس آ جائے. فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود. راعی کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے گئے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی کیونکہ انہوں نے یہی کیا تھا. فتركهم بالحرة. اور کو چھوڑ دیا گرم پتھروں پر. يعزون الحجارة. جو پتھروں دانتوں سے کاٹتے تھے پیاس کی وجہ سے. تابعه أبو قلابة وثابت وحميد عن